هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ ہفتے سورۃ الفاتحہ کی جو تفسیر ہمارے درمیان چل رہی ہے اس کا سلسلہ تقریباً آخری آیت کے شروع تک پہنچ چکا تھا. اور یہ وہ حصہ ہے جو مسلم شریف کی حدیث کے مطابق سورۃ الفاتحہ کا بالکل آخری حصہ ہے، کیونکہ شاید آپ کو وہ حدیث یاد ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جو حدیث قدسی ہے کہ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے. اللہ فرماتے ہیں جس کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. جو اللہ تبارک و تعالی کا حصہ ہے، جو اللہ کی ذات سے متعلق ہے، وہ ہے سورۃ الفاتحہ کی شروع کی 3 آیات. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی جو چوتھی 4ویں آیت ہے، بالکل درمیانی اور بڑی اہم آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے متعلق تمام باتیں تقریباً پچھلے ہفتے آ چکی ہیں، اور یہ آخری حصہ ہے اہدنا الصراط المستقیم سے. تو بندہ جب یوں کہتا ہے کسی بھی موقع پر، نماز ہو یا کوئی بھی موقع ہو، کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور جب پوری تلاوت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو میرے بندے نے ان الفاظ کے ذریعے سے مانگا ہے وہ اسے ملے گا. اور یہ اصل دعا شروع ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم سے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا. اصل میں ہدایت کے تقریباً تمام مفسرین نے 2 معنی بیان کیے ہیں. ایک ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھا دینا، یہ راستہ جا رہا ہے آپ اس پر چلے جائیں وہاں پہنچ جائیں. ایک ہے اس راستے پر چلا دینا، تو معنی ہوا کہ مکمل رہنمائی بندہ اپنے رب سے اس آیت کے ذریعے سے مانگتا ہے. اور دونوں کو قرآن نے بیان کیا ہے. راستہ دکھانا قرآن نے ایک جگہ کہا 30واں پارہ ہے وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، ہم نے آپ کو دونوں راہیں دکھا دی ہیں، جنت والی بھی جہنم والی. اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ جائیں گے کہاں. اب اس صورت میں جو بیان فرمایا صراط المستقیم، یہ ہے یہاں بندہ مانگتا ہے کہ مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا دے. اپنے رب سے ایک بندہ عرض کر رہا ہے. اور وہ راستہ کون سا ہے؟ یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ خود بندے کی زبان سے کہلوایا. حالانکہ اگر دعا یہاں ختم ہو جاتی، سورۃ الفاتحہ اگر یہاں ختم ہو جاتی اہدنا الصراط المستقیم اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بات تو ختم ہو گئی، بندے نے رب سے دعا مانگ لی. بس ہو سکتا تھا انسان اپنی سمجھ اور خیال کے مطابق نہ جانے کون سا راستہ اللہ سے مانگتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر انعام کیا، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ بھی بتلایا کہ سیدھا راستہ ہے کون سا، آپ کو کس راستے پر چلنا ہے. تو قرآن مجید کی جو اگلی آیت ہے اس میں اسی کا بیان ہے. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ
ہم آپ سے مانگ رہے ہیں اس راستے پر چلا دیجئے جس راستے پر چلنے والے لوگوں پر آپ نے انعام کیا ہے، یعنی ان لوگوں کا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر آپ کا انعام ہوا۔ قرآن مجید میں اگر یوں کہہ دیا جاتا کہ اہدنا الصراط القرآن، اللہ قرآن کے راستے پر چلا دے، حدیث کے راستے پر چلا دے، غلط تو نہیں ہوتا؟ لیکن قرآن نے دونوں الفاظ استعمال نہیں کی، حالانکہ بندہ مانگ وہی راستہ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جو فطرت ہے، انسان کی جو عادت ہے، اسی کے بالکل مطابق الفاظ لے کر آئے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ مطلب کیا نکلا؟ انسان کو دیکھ کر چلتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی عادت ہے کہ اگر کوئی اسے راستہ بتائے، کوئی اسے اچھا لگے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کو فالو کروں، اس کے انداز کو، اس کے کردار کو کاپی کروں، اس کا اتباع کروں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو قرآن نے بالکل مزاج کے مطابق کہا، جو انسان کا مزاج ہے بالکل عین مزاج کے مطابق اللہ اور لوگوں کا راستہ ہمیں دکھائیے جس پر آپ نے انعام کیا ہے۔ اب وہ ہیں کون لوگ کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ تو سورہ نساء کی آیت ہے جو شاید پچھلے ہفتے بھی آئی تھی کہ وہاں یہ کہا گیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 طبقے ہیں، یہ 4 جماعتیں۔ کس کا راستہ؟ انبیاء کا۔ انبیاء کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کا سلسلہ ختم ہو چکا، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ ختم ہو گیا، جس کو قرآن نے بھی کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے نبی بالکل آخری نبی ہیں، کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے بھی اس کو کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نہیں آنے والا۔ تو پیغمبر وہ جن کو اللہ نے اپنا نمائندہ مقرر کیا، اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچانے والی جماعت، ان لوگوں کا راستہ۔ دوسرا قرآن نے بیان کیا کہ اس سے مراد کون ہے؟ من النبیین والصدیقین، انبیاء اکرام کے بعد صدیقین کا مطلب بہت زیادہ سچ بولنے والے۔ قرآن نے اس لفظ کو ذکر کر کے خود بخود اس لفظ کے آنے سے منافق باہر ہو گئے، کیونکہ صدیق کا اپوزٹ کیا ہے؟ صادق بولتے ہیں سچ بولنے والے کو، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ بات بات پر جھوٹ، یا کم از کم بات میں جھوٹ نہ ہو تو دل میں کچھ اور، زبان پر کچھ اور۔ اور قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کا راستہ مانیں جن کی زبان پر جو ہو دل میں بھی وہی ہو۔ اگر لوکل کی زبان میں کہیں تو 2 منہ کے سانپ نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منور آئے ہیں تو مکہ میں تو ایک جماعت سے آپ کا سامنا تھا جو تھے مشرکین کفار مکہ۔ مدینہ منورہ جب آپ آئے ہیں تو یہاں یہودی بھی تھے، یہاں کچھ عیسائی بھی تھے، مشرک تو تھے ہی، لیکن کچھ ایک جماعت وہ بھی نکل کر آئی کہ جو ایمان تو لے کر آ گئے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر، اور باقاعدہ مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھتے تھے وہ آ کر، لیکن اندرونی طور پر رات کو جمع ہو کر اللہ کے نبی اور صحابہ اور مسلمانوں کی جماعت کے خلاف مشورے ہوتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں منافقین کی جماعت۔ زبان سے تو یوں کہتے تھے کہ اللہ کے نبی لا الہ الا اللہ، ہم بھی اسی رب کو مانتے ہیں جس کا پیغام آپ لے کر آئے ہیں، محمد رسول اللہ ہم مانتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، لیکن اندرونی طور پر کیا ہوتا تھا؟ ہر کوشش یہ کہ کسی طرح محمد رسول اللہ کو نقصان پہنچے، اور بہت مرتبہ انہوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی۔ تو قرآن نے جو لفظ استعمال کیا صدیقین، سچ بولنے والوں کا راستہ، اور اس لفظ کے ذیل میں اور اس کی تشریح میں علماء نے اور مفسرین نے بڑی شاندار بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علماء بھی ہیں، صدیقین سے مراد وہ علماء بھی ہیں
جن کا عمل ان کے علم کا ساتھ دیتا ہو یا جن کا عمل ان کے علم کی گواہی دیتا ہو. مثلا تقریر اور خطاب تو بڑا اچھےدار ہے، بیان بڑا شاندار ہوتا ہے، مگر عمل کے نام پر زیرو ہے. تو ان کا راستہ نہیں اپنانا ہے. کن کا راستہ؟ جو زبان سے کہا اس پر عمل بھی مکمل ہے. قرآن کہہ رہا ان کا راستہ اپنائیں آپ. اور اس کے بعد قرآن نے لفظ استعمال کیا والشہداء والصالحین. شہداء اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والے. کیوں چلنا ہے ان کے راستے پر؟ اس بنیاد پر کہ ان کے نزدیک دین اور قرآن و سنت کی اہمیت اتنی ہے کہ انہوں نے اپنی جان کو اس راستے میں قربان کر دیا، اس کی بھی پرواہ نہیں کی. انسان کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ عزیز چیز کیا ہے؟ مادی طور پر جان ہے، اور انہوں نے اس کو بھی قربان کر دیا. اور اس کے بعد فرمایا والصالحین، عام نیک مسلمانوں کا راستہ. یہ 4 لوگوں کی جماعت ہے. جب بندہ یہ کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، تو گویا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمیں پیغمبر، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر آپ چلائیں. اور یہ 4 جماعت جو ہیں ان کا ایک روحانی سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ روحانی سلسلہ جا کر کے جڑتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. کیوں؟ کس بنیاد پر؟ کیونکہ ابھی ذکر کیا کہ انسان کسی کتاب کو دیکھ کر نہیں سیکھتا. کتاب سامنے ہم نے خود سمجھ لیا، بس ایسے نہیں چلے گا. یہ تو قرآن نے خود منع کر دیا. 28واں پارہ ہے، سورہ جمعہ کی آیت ہے. کیا فرمایا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے نبی کو جو اوپر سے فرمان ملا، اللہ کے نبی ہم آپ کو پیغمبر بنا کر بھیج رہے ہیں، یا ہم نے آپ کے درمیان یعنی مکہ والوں سے اور اس زمانے کے عرب سے خطاب ایک رسول کو بھیجا. ان کا کام کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. جو قرآن مجید ہے اس کو وہ صحابہ کرام کو سکھاتے ہیں. یہ نبی کا کام ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا. اپنے زمانے میں صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کیا. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. ان کو ہر طریقے سے صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کیا. صحابہ نے کس سے سیکھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. صحابہ کرام کے بعد کی جماعت آتی ہے تابعین کی. تابعین نے کس سے سیکھا؟ صحابہ کرام سے. اب اس کے بعد کی جماعت آتی ہے تبع تابعین کی. تبع تابعین نے کس سے سیکھا؟ تابعین سے. اس کے بعد جماعت آتی ہے ائمہ کی، جن میں 4 ائمہ بڑے مشہور ہیں: امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، اور بھی بہت سے ائمہ، مفسرین، محدثین. یہ سلسلہ روحانی طور پر چلا آ رہا ہے. یہ سلسلہ کبھی ٹوٹتا نہیں. اور جا کر کہاں ملتا ہے؟ اللہ کے نبی سے. ہر عالم، ہر قرآن و سنت کو ماننے والے کا روحانی سلسلہ اور روحانی نسب وہیں سے جا کر کے جڑتا ہے. اسی بنیاد پر منع کیا جاتا ہے. آپ کو کسی کو ماننا ہے، کسی کو فالو کرنا ہے، کسی کا اتباع کرنا، تو دیکھیے وہ ان جماعت میں ہے کہ نہیں. کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے. جیسے ہمارے یہاں بہت چلتا ہے کہ ہم نے بیعت لے لیے، یہ بڑا مشہور ہوتا ہے، بیعت لے لیے. حالانکہ نہ اس کی تحقیق ہوتی ہے کہ جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت لی ہے کیا وہ اس جماعت میں شامل ہے بھی جس کو قرآن نے کہا ہے نہیں کہا. اب آپ کہیں گے کہ صدیقین سے مراد، جیسے کہ ابھی بات آئی کہ علماء بھی ہیں، جیسا کہ مفسرین اکرام نے بیان فرمایا، اور علماء کے درمیان غلط لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہزاروں علماء بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں جو ایمان کو ٹکوں میں بیچ بھی دیتے ہیں، ملتے ہیں. تو جواب یہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 2 نمبر کو فالو کریں، نہیں، سالڈ اوریجنل 1 نمبر. قرآن نے یہ کہا کہ جو ان 4 کے اندر دیکھیے آپ، اگر آپ کو ماننا ہے کسی کو دیکھیے، اور اگر جانچنا اور پرکھنا ہے تو سامنے شخصیت کو رکھیں، سامنے قرآن و حدیث کو رکھیں، قرآن و سنت کو رکھیں، خود سمجھ میں آ جائے گا کون کتنے پانی میں ہے. تو ان 4 میں ہونا ضروری ہے. اسی بنیاد پر قرآن نے کہا، اسی بنیاد پر جب بات آئی ہے ذکر کرتا چلو. آپ نے کتنا سنا ہوگا، خاص طور پر جن لوگوں کا تعلق سوشل میڈیا سے ہے، یوٹیوب یا دوسری جگہوں سے ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، ایک پروفیسر صاحب آئے، انہوں نے آ کر کے دعویٰ کیا کہ نہیں، 1400 سال سے جو دین اسلام کی تشریح، قرآن کی تشریح، احادیث کی تشریح چل رہی ہے، سب غلط ہے.
بس جو میں نے سمجھ لیا وہ صحیح ہے، اسی کو قرآن منع کر رہا ہے۔ کوئی آیا کسی نے کہہ دیا نہیں ہم کسی کو فالو نہیں کریں گے، کسی کو نہیں مانیں گے، صرف ہم نے بخاری رکھ لی ہے سامنے، وہیں سے ہم مسائل نکالیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اس بنیاد پر کہ قرآن نے خود اللہ کے نبی کا مشن بیان کیا ہے، کیا کہ یہ آئے ہیں صحابہ کو تیار کرنے کے لیے۔ قرآن مجید کی جو آیات اتری صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا، بتلایا، خود اس کی تشریحات کو بیان کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو قرآن کی اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کے پیچھے اندھا بھاگنا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں پہلے کیا قرآن و سنت کے میزان میں مکمل اترتے بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر آخر میں جو قرآن نے کہا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، یہ بتا دیا اب آپ کو کن کے راستے پر چلنا ہے۔ اب آخری جو آیت کا ٹکڑا ہے سورہ فاتحہ کا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب قرآن نے اور ایک اور انعام اور احسان کیا، یہ بھی بتلایا کہ آپ کو کن لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا۔ مثال کے طور پر آپ یہاں سے بنگلور جائیں، اجنبی ہوں، پوچھنے لگے کہ شہر بنگلور شہر کو راستہ کون سا جاتا ہے، عمومی طور پر لوگ بتلاتے ہیں کہ یہ چلا جاتا ہے، یہ جاتا ہے۔ اگر ایک جگہ سے کئی راستے جا رہے ہوں تو لوگ کہتے ہیں چلے جائیے ایسے ہی پہنچ جائیں گے، یہ بھی راستہ بتلانا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ راستے کئی جا رہے ہیں مگر آپ اسی پر جائیں، دوسرے سے جائیں گے تو نہیں پہنچیں گے، قرآن نے یہاں پر یہی انعام کیا ہے کہ آپ کو اس راستے پر چلنا ہے، لیکن احتیاط کرنی ہے کہ کہیں دوسرے راستے پر آپ نہ چلے جائیں۔ وہ کن لوگوں کا راستہ ہے جسے قرآن نے منع کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، غصہ، والضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راہ حق سے بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے۔ تقریباً تمام مفسرین اکرام اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک دو روایتیں بھی ذکر کی ہیں اس تعلق سے، اس پر متفق ہیں کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد ہیں یہودی قوم، اور والضالین سے مراد ہے گمراہ طبقے سے مراد عیسائی قوم۔ ولد جو لام لے کر کے آئے ہیں والضالین، حالانکہ اگر یوں کہہ دیا جاتا قرات تو اس میں بہت سی ہیں کہ غیر المغضوب علیہم والضالین بھی کہہ دیا جاتا تو کام چل جاتا، لیکن اہمیت کو بتلانے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے کہ نہ ان کا نہ ان کا، ان دونوں جماعتوں سے بچنا ہے۔ حالانکہ ظاہراً اگر آپ غور کریں آج کے زمانے میں یہودی قوم کا قبضہ ایک معیشت اور اکنومی کے اعتبار سے دنیا کے تقریباً 90% پر ہے، آپ حیران رہیں۔ ظاہراً تو بڑے ترقی یافتہ ہیں، بہت ترقی یافتہ، سوچ بھی نہیں سکتے آپ، ایک چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا، لاکھوں میں آبادی ہے، اور ان کا جو ڈیفینس سسٹم ہے، جو دفاعی نظام ہے وہ کمال کا ہے، دنیاوی اعتبار سے ترقی کے اعلیٰ منازل پر ہوئے ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھ، ظاہراً خوبصورت ہیں، بہت بے پناہ کے خوبصورت، شاندار ٹیکنالوجی کے مالک ہیں، طاقتیں خوب ہیں، ہر اعتبار سے ظاہراً خوب بہترین، لیکن مذہبی اعتبار سے ایک دم دیوالیہ، کچھ نہیں بچا ہے۔ کیوں کہا قرآن نے ان کو مغضوب علیہم، کیوں کہا کہ والضالین ہیں؟ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے یہودی قوم، قرآن میں صاف صاف کہا گیا ہے ان کے بارے میں کہ جب منہ کھولتے ہیں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا، ایک تو جگہ نہیں، کئی جگہ، ایک جگہ تو یہاں تک کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، صاف الفاظ لعنت کے، کس کے ذریعے سے کرائے گئے، کیوں، ان کا جرم کیا تھا، مغضوب۔ اور یہ بھی یاد رکھیں زال، لفظ زال یعنی گمراہ سے زیادہ خطرناک ہے مغضوب علیہم کا مسئلہ۔ کیوں؟ یہودی وہ قوم ہے جن کو معلوم ہے سچ کیا ہے، مغضوب علیہم کا مطلب ہے کہ جاننے کے باوجود نہ ماننا، وہ جانتے ہیں، وہ یہ تک جانتے تھے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، ان کو
ان کی کتاب تورات میں اتنی چھوٹی چھوٹی سی نشانیاں بتلائی گئی تھی، یہاں تک روایات تفسیری اسرائیلی روایات میں یہاں تک ملتا ہے، حیران رہیں گے، تورات میں یہاں تک لکھا گیا تھا کہ محمد الرسول اللہ جو آخری نبی ہوں گے، ان کے جو پہلے خلیفہ ہوں گے ان کا نام کیا ہوگا۔ ان کے حضرت ابوبکر کی تمام نشانیاں، عمر کی تمام نشانیاں تورات میں موجود تھی، وہ جانتے بھی تھے، نہیں مانا، صاف انکار کر دیا۔ یہ ہے مغضوب علیہم، جان بوجھ کر ہٹ گئے، اسی بنیاد پر اللہ کا غضب نازل، جان بوجھ کر۔ اور آج بھی یہودیوں کے پاس جو ان کی مذہبی کتاب موجود ہے وہ زیادہ صحیح ہے عیسائیوں کی مذہبی کتاب سے، کیونکہ انہوں نے اپنے مذہبی ورثے کی حفاظت کی ہے۔ عیسائیوں کی انجیل میں کچھ نہیں بچا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اتنی مرتبہ اس میں انہوں نے تبدیلی کر دی ہے کہ اللہ رحم فرمائے، اتنی مرتبہ عیسائیوں نے۔ ایک نیا پادری آتا ہے، نئے لوگ آتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اچھا یہ ٹھیک نہیں ہے، ختم، اس کو نکال دیا۔ آپ حیران رہیں گے تورات یہودیوں کے پاس کیا تھا؟ تورات کے اندر تھا کہ سود حرام ہے، تورات کے اندر تھا کہ زنا حرام ہے، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ یہودیوں کو آپ دیکھیں گے تورات کے اندر تھا داڑیاں بڑھاؤ، جو یہودی ہیں ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو داڑیاں کٹانے والا، کٹر طور پر، سخت طور پر وہ اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اسلام سچا ہے، انہیں ذری چیز کے بارے میں معلوم ہے کہ سچے ہیں، نہیں مانتے۔ اسی بنیاد پر کہا گیا سب سے زیادہ گمراہ بدترین قوم یہی ہے۔ اور عیسائی، ان کے یہاں بھی سب کچھ تھا، نہ جانے کتنے واقعات ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ آ گئے ہیں، انہوں نے اس موقع پر بھی اپنی کتاب کے اندر باتیں چھپائی اور خیانت کی۔ انجیل کے اندر زنا کی سزا کو بیان کیا گیا تھا، مشہور واقعہ مدینہ منورہ کے اندر یہ کام ہوا۔ اب جس مظلوم بچی یا اس کے خاندان والوں کے ساتھ یہ ہوا تھا، یہودی علماء نے دیکھا کہ کرنے والا ایک مالدار بڑا شخص ہے، چھپا لیا، نئی سزا دی جو انجیل نے دی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں آ کر کے سلطنت اسلامی کی بنیاد رکھ دی تھی، اسلامی حکومت کی۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت مدینہ کے ذمہ دار تھے، بڑے ذمہ دار، وہ آئے ایسے ایسے ہوا ہے، اللہ کے نبی تو تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جا کر اپنے علماء سے پوچھو تمہاری کتاب کہتی کیا ہے۔ انہوں نے نہیں بتایا، چھپا لیا۔ تو ایک صحابی ہیں جو پہلے یہودی تھے، وہ ایمان لے کر کے آئے تھے، شاید حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ وہ تھے۔ اب ان کو بلایا تو آپ دیکھیں یہودی قوم کی چوری دیکھیں آپ، جب وہ کتاب لائی گئی مسجد نبوی میں اور یہ کہا گیا، عبداللہ ابن سلام پردے کے پیچھے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پڑھو زنا کی سزا کیا ہے تورات میں۔ تو ان کے عالم نے چوری کرتے ہوئے جو زنا کی سزا کی تورات میں آیت تھی اس پر انگلی رکھ لی، وہ نہیں پڑھا، باقی حصہ پڑھ دیا۔ عبداللہ ابن سلام نے پردے کے پیچھے سے کہا اللہ کے نبی کہیے جہاں انگلی رکھیے وہاں سے ہٹائیں اور اس کو پڑھیں۔ تو اس قوم نے جاننے کے باوجود کیا ہے۔ اور عیسائیوں کا مسئلہ، ان کے یہاں بھی سود حرام تھا، اور جو اس وقت پوری دنیا کا اکنامی سسٹم ہے وہ کس پر بیسڈ ہے؟ اس کی بنیاد ہی سود ہے، اور اس کو چلانے والے یہی لوگ ہیں۔ عیسائیت کے اندر بھی زنا کو حرام قرار دیا گیا، سب کچھ ہوا، اور انہوں نے آگے چل کر کیا کیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنا دیا کہ نہیں یہی خدا ہے۔ پہلے تو بیٹا کا، پھر خدا کے درجے پر لے کر چلے گئے۔ تو بہرحال قرآن نے اس آیت کے اندر کہا یہ دونوں قوم گمراہ ہیں، خاص طور پر یہ مراد ہیں۔ اور حضرت عدی ابن حاتم جو حاتم تائی کے بیٹے ہیں، ان سے روایت ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ ان کی پھوپھی کو اسلامی لشکر نے گرفتار کر لیا، لے کر آئے۔ ان کی پھوپھی نے درخواست کی کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ کے بارے میں نے سنا ہے بڑے سخی ہیں، اللہ کے نبی نے آزاد کر دیا۔ بڑی لمبی کہانی وہ پہنچی، انہوں نے جا کر کے کہا عدی محمد تو بڑے سخی ہیں، بڑے رحم دل ہیں، مجھے بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ پھر گئے اللہ کے نبی کے پاس، تو اللہ کے نبی نے کہا، یہ کیونکہ اللہ کے نبی سے بھاگے پھرتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا عدی کب تک کلمے سے بھاگو گے؟
کب تک اللہ اکبر سے بھاگو گے؟ تو اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ اس کا مطلب جب عدی بن حاتم نے پوچھا یا اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد کون ہے، تو فرمایا یہود اور نصارہ. تو کہا گیا کہ ان دونوں جماعتوں کے راستے سے بچنا ہے، گرچہ ظاہراً آپ کو لگے گا کہ ملک کی ترقی یافتہ قوم یہی ہے. بہرحال سورہ فاتحہ کا خاتمہ یہاں ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بہترین دعا ہے جو بندے کی جانب، جو اللہ کی جانب سے بندے کی جانب اتاری گئی. بندہ پہلے تعریف کرتا ہے اور پھر عہد و پیمان کرتا ہے اپنے رب سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم آپ کو ہی تو پوجتے ہیں تو آپ سے ہی مدد مانگیں گے. اور اس کے بعد بندہ اپنی دعائیں کرتا ہے جو آخری کی 3 آیتیں ہیں. جب یہ بندہ یہ 3 آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو میرے بندے نے کہا وہ بالکل اس کو وہی ملے گا جو اس نے مانگا. اور اخیر میں بات یاد رکھیں جو آج کل بہت زیادہ چل بھی رہا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کا کہنا، یہ بہت زیادہ ہے. نمبر 1 تو ایک آمین وہ ہے جیسے مثال کے طور پر ناظرہ قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھتے ہیں اور وہاں کہہ دیا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ کے خاتمے پر آمین، تو وہاں آمین کا کہنا سنت اور مستحب ہے. لکھنا یہ آمین جو ہے متفق علیہ طور پر یہ آمین قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، اس بنیاد پر لکھا بھی نہیں جاتا، آپ نے دیکھا ہوگا. صرف آمین کے معنی کیا آتے ہیں؟ اے اللہ تو قبول فرما، یہ اس کا مطلب ہے. اور یہ بڑا پرانا لفظ ہے، دوسری شریعتوں کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی رہا ہے. اب مسئلہ آیا نماز کے اندر آمین کا کہنا، آہستہ یا زور سے. دیکھیں یاد رکھیں چاروں ائمہ کے اندر دونوں طرح کے ہیں، زور سے بھی کہا جاتا ہے، آہستہ بھی کہا جاتا ہے. جن کو ہم مانتے اور فالو کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دلیل ہے کہ قرآن کریم میں کہا گیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، جب اپنے رب سے تم دعا کرو تضرعا وخفیا، گریہ اوزاری کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ، چھپا کر کے آہستہ مانگو، جہری دعا زور سے نہ کہو. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آہستہ کہا گیا تو آمین کو آہستہ کہو. حالانکہ امام شافعی وغیرہ رحمہم اللہ کے یہاں آمین بالجہر کا مسئلہ ہے، وہاں پر بھی دلائل ہے، جماعتیں دونوں صحیح ہیں، لیکن مسئلہ یہاں آ کر کے بگڑتا ہے اگر کوئی نہ کہے اس پر تنقید کرنا. اور زور سے کہنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ مسجد کو بازار بنا دیا جائے. ایک جگہ ایسے ہی ہوا، ایک صاحب نے آمین کو اتنی زور سے کہ دوسرے بھی بالجہر کہنے والے تھے، اتنی زور سے کہا کہ پوری مسجد گونج گئی، بڑی مسجد. کسی نے معلوم کیا کہ آپ کو اتنی زور سے کہنے کی ضرورت کیا تھی، تو آپ جاہلانہ جواب ذرا سنیں. کہا نہیں، جو لوگ خاموشی سے کہتے میں نے ان کی طرف سے بھی کہہ دیا. آپ اس کو جہالت نہ کہیں تو کیا کہیں؟ بھائی دلائل دونوں طرف ہیں، کسی کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. یہ مستحب اور غیر مستحب کا مسئلہ ہے. احناف یعنی ہمارے یہاں افضل اولا یہ ہے کہ بالکل آہستہ کہا جائے، لیکن بالجہر کہنے کے پیچھے یہ نہیں کیا جائے گا کہ آپ ایک موقع پر تو کہیں بالجہر کہہ کہ ہم امام شافعی کو مانتے ہیں، کسی مسئلے میں کہیں امام احمد ابن حنبل کو مانتے ہیں، آپ کسی مسلک میں کہیں کہ امام مالک کو ہم مانتے ہیں، کسی میں کہیں امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. تو یہ مسلک کو فالو ماننا ہے، اس کا اتباع کرنا نہیں ہوا ہے، تو خواہشات کو ماننا ہوا. ایک کو مانے نا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جتنی 99% اس وقت دنیا چل رہی ہے وہ سب چاروں میں سے ایک کو مانتے ہیں، سب انہی کے پیچھے چلتے ہیں. لیکن بعض لوگ آ کر نہیں ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم اپنا ہی لے کر آئیں گے، تو اس کے متعلق سے بات ابھی آپ کے سامنے. قرآن نے کہا نام تعلیم سے مراد کون ہے؟ 4 جماعتیں ہیں، آپ خود دیکھ لیں چاروں جماعتوں میں سے کون سی وہ جماعت ہے. بہرحال آخری ان 2 چیزوں کا یاد رکھنا ضروری ہے کہ آمین کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، یہ اولا اور غیر اولا کا ہے، لیکن بدتمیزیاں وہاں شروع ہو جاتی ہیں جب بیجا تنقیدیں ہوں اور ایک دوسرے کو نشانہ بنایا جائے. بہرحال یہ زمانہ وہ ہے، ایک تو آپس میں اختلافات ہیں ہی اتنے، ان چیزوں کے چھیڑنے سے اور زیادہ مزید اختلافات ہوتے ہیں. بہرحال آپ جس مسلک کو مانتے ہیں اس پر بہترین طریقے پر الحمدللہ عمل کریں اور دعا فرمائیں. جو باتیں ہمارے سامنے آئیں اس مختصر سے وقت میں، اگر کچھ غلط چیز میری زبان سے نکلی ہو، یہاں آئی ہو، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں
مختصر طور پر بھی چاہے آئی ہوں، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ کی مختصر سی تشریح آج ختم ہو گئی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے سورۃ البقرہ کی شروعات ہو جائے گی۔